محترم سامعین کرام، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، یا یوں کہیے کہ ایک ایسا مہمان ہے جو آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں سے ایک چیز جو ہمیں بڑے انتظار کے بعد 11 مہینے کی لمبی مدت کا انتظار کے بعد یہ مہینہ ہم تک آتا ہے اور ہمیں اپنے برکت سے نوازتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس مہینے کی برکت اور اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو ہم کس طرح سے ادا کریں یا کس طرح سے ہم اس کے فائدے اٹھائیں، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ اس لیے کہ یہ مہینہ بہت بابرکت ہے۔ کرام، اگر آپ کو اس کی فضیلت کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محدثین کرام سلف صالحین جو ہے رمضان کا مہینہ جب کٹ جاتا تھا، جب گزر جاتا تھا، تو 6 مہینے اس کی دعا کرتے تھے کہ الہ العالمین، جو ہم نے اس مہینے میں عبادت کی ہے اس عبادت کو اللہ قبول فرما۔ اور پھر اگلے 6 مہینے اس مہینے کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ آپ غور کریے کہ وہ سلف صالحین جو ہے اس مہینے کو کتنے اہم سمجھتے تھے اور کتنے اہمیت کا حامل ہے یہ مہینہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ کے سامنے میں ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ طلحہ بن عبید اللہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جو ہے ان میں سے ایک بھائی اللہ کی عبادت میں آگے رہتے تھے اور دوسرا بھائی اس سے تھوڑا کمتر تھے، اور جو بھائی زیادہ کوشاں رہتے تھے عبادت کرنے کے لیے، دین اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے جو کوشاں رہتے تھے، انہوں نے ایک جنگ میں شرکت کی اور وہ شہید ہو گئے۔ اور دوسرا جو بھائی تھا وہ اس کے انتقال کے بعد، اس کے شہادت حاصل کرنے کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، اور طبعی موت اس کو آئی۔ وہ کسی جنگ میں جا کے شہید نہیں ہوئے، بلکہ اس کو جیسے عام طور پہ موت آتی ہے ویسے اس کو طبعی موت آئی، اور 1 سال کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو شہادت پایا، وہ صحابی جس کو شہادت نصیب ہوئی، اور وہ صحابی جس کو شہادت حاصل نہیں ہوئی، وہ 1 سال کے بعد انتقال ہوا۔ جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا اس کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا۔ جس شخص کو شہادت نہیں ملی وہ 1 سال بعد انتقال ہوئے، ان کو پہلے جنت مل رہی ہے، اور جس کو شہادت ملی، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہو گئے، ان کو اس کے بعد جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا حیرت ہوا کہ ایک آدمی جو شہید ہوئے ہیں اور وہ بھی عبادت میں ان سے آگے رہتے تھے، اور یہ جو شہید نہیں ہوئے اور 1 سال کے بعد انتقال پایا، ان کو پہلے جنت میں دیا جا رہا ہے، اور شہادت پانے والے کو بعد میں جنت مل رہی ہے۔ اس کو حیرت ہوئی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ذکر کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں اس واقعے کو، اس خواب کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگوں کو تعجب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ جس نے 1 سال مزید زندگی پائی، اس 1 سال کی زندگی میں
12 مہینے کی زندگی میں اس کے ساتھ 1 مہینہ رمضان کا بھی پایا تھا اس نے 1 مہینہ رمضان کا بھی پایا، اور اس رمضان کی کما حق اس نے ادا کیا۔ اس رمضان کو جس طرح سے ادا کرنا چاہیے، اس رمضان کے اندر جیسے اس کو عبادت کرنی چاہیے، جیسے نماز پڑھنا چاہیے، جیسے قیام اللیل کرنا چاہیے، جیسے روزے کو رکھنا چاہیے، اس نے روزہ رکھا تھا۔ اور اسی فضیلت کی وجہ سے، اسی مہینے کی فضیلت کی بنیاد پر اس کو اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت اور اس شہید کی فضیلت کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فرق ہے اتنا فرق رکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، غور کریے، اب غور کیجئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ جہالت کے بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کاش کہ میری موت ہو جاتی، کاش میں مر جاتا۔ پریشانیوں کو جھیلتے جھیلتے وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تو مجھے موت دے دے، لیکن یہ کہنا غلط ہے۔ آپ کی جو یہ زندگی ہے یہ نعمت ہے، آپ کی جو یہ زندگی ہے اس زندگی کو اللہ رب العالمین جو آپ کو دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ زندگی آخرت کے لیے کھیتی ہے، یہ زندگی آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ اس لیے کہ آپ کو جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے آپ کو بہت بڑی چیز ہاتھ لگتی ہے، لیکن آپ اگر اس چیز کی اہمیت کو نہ سمجھے تو پھر آپ کے لیے کوئی فائدہ کی چیز نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں آپ کو اگر اندازہ لگانا ہو تو اس کی کچھ خصوصیات ہے۔ یہ ماہ رمضان کے بارے میں، رمضان کے روزے کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو پورے مہینے بتایا جائے گا، لیکن آج جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں اس کی اہمیت اور فضیلت بیٹھ جائے تو پھر آپ کبھی یہ نہ سوچیں گے بلا عذر آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اور آج بھی سعودی عرب کے اندر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ تربیت کا مہینہ بھی ہے۔ اس کے اندر آپ اپنے بچوں کو تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے مسجد نبوی کے اندر وہ سعودی کے بچے اور وہ سعودی لوگ اتنا خرچ کرتا ہے کہ وہ اپنے مسجد کے جو صحن ہے اس میں اپنا سفرہ بچھاتا ہے، اپنا چادر بچھاتا ہے، اور پھر آدمیوں کو پکڑ کے لا کر کے بیٹھاتا ہے کہ یہاں پہ آپ افطاری کیجئے۔ اور جب شام کو افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے یہ عہد لیتا ہے، جتنے لوگ مثلا 10 آدمی کو اس کے سفرے میں ملا، 10 آدمی وہ لے کر آ کے بیٹھا دیے، اب اس 10 آدمی سے اس بات کا عہد لیتا ہے کہ آپ جب بھی مسجد حرم کے اندر آئیں گے تو آپ اسی سفرے میں آ کے روزہ افطار کریں گے۔ اب غور کیجئے کہ وہ ان چیزوں کو کتنا اہمیت دیتے ہیں۔ روزے کا افطار کے لیے باضابطہ لوگوں سے عہد لیا جاتا ہے کہ آپ اگر یہاں آئیں تو میرے سفرے میں میرے پاس آ کر کے افطار کریں۔ وہ اتنا خرچ کرتے ہیں، اور اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 70 روپیہ خرچ کرنے کے برابر، اگر 1 روپیہ آپ خیرات کریں گے تو 70 روپیہ خیرات کرنے کے برابر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اور لگائیے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ اس مہینے کے اندر جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دروئے زمین پہ بھیجا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 185 نمبر آیت کے اندر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی کتاب کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں اتارا، اسی رمضان کے مہینے میں اتارا، اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ جس شخص کو بھی اس مہینے کو حاصل ہو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ مہینے جس کے اندر قرآن کا نزول ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ آپ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟
قرآن جیسی کتاب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنی اہم کتاب ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ کلام پاک ہے اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں نازل کیا، اور اس مہینے میں نازل کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو 23 سالہ نبوتی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوتے رہے اور اس کو مکمل کیا۔ محترم سامعین کرام، یہ قرآن کریم اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ کلام پاک کا آپ کے اور ہمارے اوپر حق ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی تلاوت، اس کا حق ہے ہمارے اوپر، ہم اس کو سمجھنے کا اس کا حق ہے ہمارے پر، ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں اس کی تلاوت کرنا پڑے گا، ہمیں اس کو بغور سننا پڑے گا، یہ اس کا حق ہے۔ اور اس کلام پاک کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ یہ حق اور غیر حق کے اندر فرق کرنے والا ہے، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق کرنے والا ہے۔ یہی کتاب ہے جو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امانت داری کے ساتھ ہم تک، امت تک اس قرآن کریم کو پہنچایا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی خصوصیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی خصوصیت کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 رات سے بہتر ہے۔ آپ کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ آپ خوب سے خوب 50 60 65، اس سے آگے آج کی زندگی بہت مشکل گزرتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس مہینے کی ایک رات کی عبادت کر لی، آپ کو اس رات کی محنت اور اس رات کی عبادت کی جو فضیلت ہے وہ ہزار مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اس قرآن کو لیلۃ القدر جو لیلۃ القدر ماہ رمضان آتا ہے اس میں نازل کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کی خصوصیات کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر رات اور ہر دن اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہر رات اور ہر دن جو مومن ہے، جو مسلم ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اس کی ایک ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہ مہینے جس میں آپ کو آپ کے لیے مغفرت بھی ہے اور آپ کی دعا کی قبولیت بھی ہے، اور آپ کو اتنی بڑی بڑی چیزیں اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی فضیلت کے بعد، قرآن کریم کے نزول کے بعد، جہنم سے آزادی کے بعد، آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازہ کھولنے کے بعد ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر، اے خیر کے طلب کرنے والے، اقبل، آگے آؤ، آگے چڑھ کر حصہ لو، اور آگے بتاتا ہے کہ اے شر کے طلبگار، گناہ کرنے والے، اے بدکار لوگو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ یعنی اس کے اندر آپ کو آواز دیا جاتا ہے کہ آپ خیر کے لیے آگے بڑھیے، بھلائی کے لیے آگے بڑھیے، اور برائی سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر شیطان کو اور سرکش جن کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش جن اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ آپ خود ہی شیطان ہیں یا آپ کے اندر شیطان ہے۔
محترم سامعین کرام، یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے اور آپ کے بیچ بالکل قریب ہے، اس کی عزت اور اس کے اندر جو عبادت ہے، اس عبادت کو ہمیں بہت دلجوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس کے اندر جو بھی چیز بتائی جائے گی وہ آپ کی زندگی میں ہر سال آتا ہے۔ آپ کو رمضان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، روزے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نواقض روزے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کے بارے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نئی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں پرانی ہے۔ لیکن آپ کو غور کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن وہ آخری لفظ جو میرا مقصود ہے، جو آخری لفظ یہ ہے کہ لعلکم تتقون۔ یہ ساری چیزیں آپ سنیں گے، آپ کو بتائی جائے گی کہ آپ کو رمضان کے روزے رکھنے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑنے سے آپ کو کیا سزا ملے گا۔ اور یہ روزہ جس کے بارے میں حدیث قدسی کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ رمضان کا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دوں گا۔ لیکن اگر آپ نے روزہ بھی رکھا اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھا، قرآن کی تلاوت بھی کی، اور پھر رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد آپ کے اندر وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ متقی ہونا اگر حاصل آپ کو نہیں ہوا، تو آپ خود غور کیجئے کہ آپ نے روزہ کیسے رکھا، آپ نے نماز کیسے پڑھا۔ آپ کے آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ کا، آپ کے زبان کا، ہر اعضاء و جوارح کا روزہ ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو قائم رکھا، آپ نے ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا، پھر آپ کا روزہ روزہ کی طرح ہوگا۔ آپ اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں، رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس کی فضیلت و برکت جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اس کو آپ اپنے دل میں اس طرح سے بیٹھا لیں، اس کی عظمت کو اس طرح سے بیٹھا لیں، دل میں یہ ٹھان لیں کہ آپ بلا عذر جو ہے ایک روزہ بھی ترک نہیں کریں گے۔ آپ اپنے آپ سے عہد لیجئے، کسی سے عہد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ سے عہد لیجئے کہ میری زندگی کے جو پچھلے رمضان، جو پچھلے روزے جو گزرے ہیں، اللہ رب العالمین ہم نے جیسے بھی گزارا ہے، لیکن یہ آنے والے رمضان کا جو روزہ ہے، جو مہینہ ہے، اس سے ہم اپنے گناہ کی مغفرت کروائیں گے، اور اس رمضان کے روزے رکھ کر کے ہم اس کی فضیلت کو حاصل کریں گے۔ یہ آپ اپنے دل میں تہیہ کر لیجئے۔